ججز کے برتن میں کھانا کیوں کھایا؟ کیا آپ یقین کریں گے لاہور میں اس بات کی بھی تحقیقات کی گئی ہیں۔ یہ اس ملک میں ہوا ہے جہاں سنگین نوعیت کے مقدمات برسوں سے عدالتوں میں زیر التوا رہتے ہیں، تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے اور فیصلے کا انتظار ہوتا رہتا ہے۔ بے گناہ لوگ انصاف کی راہ دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں۔ جہاں طاقت اور دولت والے سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، وہاں اس بات کی تحقیقات ہوتی ہیں کہ آپ یہ برتن استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ برتن استعمال کرنے پر انکوائری ہوتی ہے، فرد جرم عائد ہوتی ہے، گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں اور برتن استعمال کرنے والے مجرموں کو کارروائی کا سامنا ہوتا ہے۔ جو تفصیلات آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ 20 جولائی 2025 کے روزنامہ ڈان میں شائع ہوئی۔ خبر کہتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ایک داخلی انکوائری کی گئی۔ کس بات کی؟ لاہور میں سرکاری افسران کا جو رہائشی علاقہ ہے اسے GOR یعنی گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنسز کہا جاتا ہے۔ اس GOR میں انصاف دینے والے منصفوں کے لیے ججز ریسٹ ہاؤس ہے جہاں وہ آرام یا قیام کرتے ہیں۔ وہاں جو عملہ صفائی کرنے کے لیے اور خدمت وغیرہ کرنے کے لیے مامور ہے اس نے ان برتنوں میں کھانا کھا لیا جو ججز کے لیے مخصوص تھے۔ یہ واقعہ بلکہ جرم ہوا 3 دسمبر 2024 کو۔ ہوا یہ کہ سیمول سندھو جو کہ ججز ریسٹ ہاؤس میں ویٹر ہے، فیصل حیات جو جھاڑ پونچھ ڈسٹنگ وغیرہ کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، شہزاد مسیح جو صفائی کرتا ہے اور محمد عمران جو کاؤنٹر سٹاف ہے، یہ 4 لوگ ججز ریسٹ ہاؤس کے سویٹ نمبر 6 میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ان پر الزام لگا کہ کھانا کھانے کے لیے انہوں نے وہ برتن استعمال کیے ہیں جو صرف ججز استعمال کر سکتے ہیں، مطلب خاص لوگوں کے برتن ان عام سے لوگوں نے استعمال کر لیے تھے۔ اس الزام پر انکوائری بیٹھی، تحقیقات ہوئیں۔ ان تحقیقات کے لیے ایڈیشنل رجسٹرار کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بڑی محنت سے تفتیش کی، ملزموں کے بیانات قلم بند کیے۔ ملزموں نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے ججز کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا بلکہ ججز کے ڈرائیورز اور گن مین کے لیے جو برتن ہوتے ہیں ان میں کھانا کھایا ہے۔ سیمول سندھو جو ویٹر ہے یہ الزام سن کر غصے کے مارے کچھ الٹا سیدھا بول گیا ہوگا، تو اسے کہا گیا کہ چونکہ آپ نے اپنے سینئر سے بدتمیزی کی ہے تو کیوں نہ آپ کو ملازمت سے ہی برخاست کر دیا جائے۔ باقی تینوں مجرموں کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ججز کے برتن استعمال کیوں کیے؟ یہ انکوائری اس لاہور ہائی کورٹ نے کرائی 2025 کے آغاز میں، جس کے زیر التوا مقدمات کی تعداد 1,98,000 تھی اور ضلعی عدالت میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 14,90,000 مقدمات اپنے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آصف جاوید یاد آیا یہ خبر پڑھ کر، جس نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر خود کو آگ لگا لی تھی۔ اس کے ادارے نے دیگر مزدوروں کے ہمراہ 2015 میں اسے برطرف کیا تھا۔ برطرف مزدوروں نے لیبر کورٹ سے رجوع کیا۔ لیبر کورٹ نے کمپنی کو حکم دیا کہ بقایا جات کی ادائیگی کے ساتھ تمام مزدور بحال کر دیے جائیں۔ اس کمپنی نے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ 5 سال تک یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا رہا۔ اس تاخیر سے تنگ آ کر آصف جاوید نے عدالت کے سامنے خود کو آگ لگا لی تھی۔ مجھے سیدہ شہناز یاد آئیں جن کے گھر پر قبضہ ہو گیا تھا اور وہ 35 سال تک عدالتوں کے چکر کاٹتی رہیں۔ کیس یہ ہے کہ جب سیدہ شہناز کے والد 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو انہیں 5 مرلے کا ایک گھر الاٹ ہوا تھا۔ سیدہ شہناز کے مطابق 1985 میں کچھ رشتہ داروں نے ریکارڈ تبدیل کروا کے وہ گھر اپنے نام کروا لیا۔ وہ 9 سال کی تھیں جب اپنے والد کی انگلی پکڑ کر عدالت میں آئیں، پھر ان کے والد انتقال کر گئے۔ سیدہ شہناز کی اپنی عمر 44 سال ہو گئی۔ وہ اس وقت سے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں لیکن کیس کا فیصلہ نہ آیا۔ اس پر تنگ آ کر خاتون نے لاہور ہائی کورٹ سے کہا تھا
انصاف نہیں دینا تو انہیں واپس بھارت بھیج دیا جائے۔ پھر مجھے وہ شخص یاد آیا قتل کے الزام میں جسے پکڑا گیا تھا اور 3 سال بعد باضابطہ اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 3 سال بعد۔ یہ سب الگ الگ واقعات ہیں، لیکن ان میں ایک ہی المیہ ہے۔ وہ المیہ یہ کہ انصاف کا حصول ایک عام پاکستانی کے لیے خواب بن چکا ہے۔ وہ برسوں عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، کئی سال تک اپنے مقدمات میں فیصلوں کا انتظار کرتا ہے، کبھی خود کو آگ لگاتا ہے، کبھی ملک چھوڑ دینے کی دہائی دیتا ہے، کبھی کئی سال جیل میں سڑتا ہے اور فرد جرم تک عائد نہیں ہوتی۔ لیکن انصاف پھرتی تب دکھاتا ہے جب کوئی عام آدمی کسی خاص کے برتنوں میں کھانا کھا لے۔ جب وقت، توانائی اور وسائل اس قسم کی تحقیقات پر خرچ ہو جائیں گے تو عوام تک انصاف کیسے پہنچے گا؟ کیا اس نظام انصاف کے پاس ایک عام آدمی کے لیے اتنا احساس بھی نہیں جتنا احساس بے جان برتنوں کے لیے میسر ہے؟ یہ تمام گفتگو، تجزیہ اور سوالات صرف ایک خبر کے تناظر میں کیے گئے جو 20 جولائی 2025 کے روزنامہ ڈان میں شائع ہوئی۔ میں بطور شہری عدلیہ کا دل سے احترام کرتا ہوں اور انصاف کے اداروں کو ریاست کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں۔ میری گفتگو کا مقصد کسی ادارے یا کسی فرد کی توہین نہیں، بلکہ صرف ایک مخصوص واقعے پر سوالات اٹھانے کی ایک کوشش ہے۔ عام لوگوں نے خاص برتن استعمال کر لیے۔ اگر اس پر نظام اتنا متحرک ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ عام لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں بھی ایسا ہی عزم دکھایا جائے گا۔